بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ المحسنات، پاک خاندانی شوہر والی عورتیں، یہ بھی دوسرے مردوں کے لیے حرام ہوتی ہیں جب تک کہ وہ کسی ایک شوہر کے نکاح میں ہیں۔ پہلے ہم نے محرم خواتین کا ذکر کیا تھا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اور اسلام ایک خاص سیگریگیشن کا مزاج رکھتا ہے کہ جس میں نامحرم کی لسٹیں بتائی جا رہی ہیں، محرموں کی لسٹیں بتائی جا رہی ہیں، کس کے آگے کس حد تک جانا ہے، کس حد تک نہیں جانا، آواز جو ہے کہاں تک جانی کہاں نہیں جانی۔ تو اندر کی فطرت جو ہے ہمارا اللہ نے جو مینول جو مشین بنائی ہوئی ہے نا، وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ تو جب عورت اس مشین کے خلاف چلتی ہے یا مرد اس مشین سے بغاوت کر کے اور آپس میں مکسنگ ہوتی ہے، انٹرمنگل ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا طوفان بے حیائی اور فحاشی برپا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ نکاح کا مقصد ہی یہی تھا کہ سب پاک دامن ہو جائیں، ساروں کو اپنا اپنا پارٹنر اپنے گھر میں ملے تاکہ وہ باہر منہ ماریاں نہ کریں۔ اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ جب ایک نیک اور پیاری بیٹی ہوتی ہے، پھر ایک اچھی بہن بنتی ہے، اچھی ماں بنتی ہے، اچھی بیوی بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھاتے جاتے ہیں، اس کے مقامات بڑھتے ہیں، اس کا اعزاز و اکرام دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اور بالآخر وہی عورت جو ہوتی ہے وہ ایک مقام پاتی ہے کہ ہر کوئی آ کے اس سے دعائیں لیتا ہے، ہر کوئی آ کے ان کے آگے سلام کرتا ہے، ان سے پیار لیتا ہے۔ تو یہی عورت کا اصل مقام ہے۔ اب آگے جو ہے لونڈی غلام کا ٹاپک آ رہا ہے، سلیوری، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ پہلے جنگوں میں جو غیر مسلم عورتیں بچے جب قید ہو کے آ جاتے تھے تو مسلم کمیونٹی کے اندر اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تو پھر مال غنیمت کے ساتھ ان فیملیز کو، ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ مجاہدین جو ہیں وہ ان کا خیال بھی رکھیں اور ان کو ایک گھر کا ماحول بھی دے سکیں اور دین کی تعلیم بھی ان کے اوپر چلتی رہے۔ اور اگر یہ سب نہ کیا جاتا تو معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی، عورت کھلا جو ہے سر عام بازار میں پھرتی۔ اس کے اندر بہت ساری حکمت تھیں۔ اب چونکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے سلیوری کا حکم، تو اب ہم یہ بات مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے گناہ چھوڑو نا تو چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہی چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑتے چھوڑتے ایک دن آتا ہے کہ انسان بڑا گناہ بھی چھوڑنے پر نفسیاتی طور پر پریپیئر ہو جاتا ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اب اس پر کچھ عورتیں آج کل کی جو فیمنسٹک جو سوچ ہے کہ جی ہم برابر ہیں، ایکویلٹی ہے، ہاں ہم برابر ضرور ہیں، ہم ثواب میں برابر ہیں، ہمارا دائرہ کار، ہمارا آربٹ جو ہے لائف کا ڈفرینٹ ہے۔ مرد کو اللہ نے عقل زیادہ دی ہے، طاقت زیادہ ہے، برداشت زیادہ ہے، وہ ذمہ داری زیادہ اٹھا سکتا ہے، محافظ ہے، نگران ہے، کفیل ہے، اللہ نے اس کو باروب بنایا ہے۔ تو دونوں کا دائرہ کار فرق ہے نا۔ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، صبر والی بنایا ہے، اس جذباتی ہے، برداشت زیادہ ہے اس کے اندر، اور گھر، مال، اولاد، آبرو کی حفاظت نگہداشت کر سکتی ہے، بچوں کی تربیت بہت اچھی کر سکتی ہے۔ تو بیوی اگر غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے زبانی نصیحت کرو، پھر بستر علیحدہ کرو، اور صرف بدکاری پر مارنے کی اجازت دی گئی، وہ بھی چہرے پر نہیں، اور یہ صرف عورت کو ڈر کے لیے۔ اس کو آج کل کا مرد جو ہے بری طرح پیٹ پیٹ کر اس کا برا حال کر دیتا ہے، خاص طور پہ ہماری ہائی ایلیٹ کلاس اور بہت جو لو کلاس ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ماریں کھاتی ہیں اور کام محنتیں بھی کرتی ہیں، بچے بھی پیدا کرتی ہیں اور بدکاری کے الزام بھی سہتی ہیں۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن جو ہے میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے، تو اس لیے ایک ایک حاکم مرد اور عورت دونوں کی فیملی میں سے لیا جائے اور وہ بیٹھے اور ان کے اندر مصالحت کرانے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی نہ ہو سکے تو پھر علیحدگی ہی بہتر ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر کے اچھا ساتھی عطا فرمائے گا۔ اب حقوق العباد کی لمبی سی لسٹ آ رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے شرک بتایا جا رہا ہے کہ شرک سے بچنا ہے۔ اب ایک شرک خفی ہمارے اندر بھی پایا جا رہا ہے،
ہمیں بھی ایک اس کی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ یہ کیا کہیں گے، فلاں یہ کہہ دے گا، ناک کٹ جائے گی، یہ برا مان جائے گا، وہ برا مان جائے گا. اس خوف اور اس ڈر کو بھی ہم نے نکالنا ہے اپنے اندر سے، کھرچ کے نکالنا ہے کہ جس نے جو کہنا ہے کہہ دے. پھر اللہ فرماتے ہیں والدین کا دھیان رکھنا ہے، ارد گرد رشتہ دار، وائٹ کالٹ، سب کے اوپر تمہاری نظریں، چاروں طرف تمہاری آنکھیں ہوں. ہمسایوں کو، یتیم کو، مسکین کو، مسافر کو، غلام کو، ملازموں کو، سب کا خیال رکھنا ہے. اور یہ کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی دکھاوا ہونا چاہیے. اور یہ جو اسراف اور دکھاوا، شو آف ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک، اونچے سے اونچا، کہ سب کو پتہ چلے کہ جی ہم بہت پیسے والے ہیں، ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں. یہ شیطانی برادری والے وائرس ہے، یہ لیتھل وائرس ہے جو کہ ہمارے اندر آ چکا ہے. اور جس طرح ہماری برادریاں ہوتی ہیں نا، اس طرح یہ شیطانی برادری کے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم دکھائیں اور ہمارا روب لوگوں کے اوپر پڑ جائے، ہمارے پیسے کا، ہمارے مال کا، ہماری دولت کا، اور اس کی وجہ سے لوگ ہم سے ڈریں. یہ پیورلی ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. پھر غسل کی آیات آ رہی ہیں، تیمم کی آیات آ رہی ہیں کہ غسل جو کرتے وقت اپنے کلی اور غرغرہ کرنا، گلے حلق تک پانی کا جانا، تمام جسم میں پانی بہانا، کم از کم فرض غسل. اور اس کے علاوہ سنتیں جو ہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں مسائل کے اندر. تیمم میں بھی یہی ہے کہ پاک صاف مٹی لی، اس کے اوپر ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑے اور پھر اچھی طرح چہرہ ملا، اور پھر دوبارہ ہاتھ جھاڑے اور اچھی طرح دونوں بازو کونیوں تک ملے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی کی اویلیبلٹی دور دور تک نہیں ہے، یا بیماری کی حالت ہے، یا کوئی فریکچر ہے، یا کوئی زخم ہے، پانی نہیں استعمال کیا جا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کو یہود و منافق جو لوگ تھے نا، ان کی یہ عادت اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی. جب وہ زبان مروڑ مروڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو سمینا وعصینا اس طرح کے الفاظ بولتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسمع غیر مسمع، کہ اللہ کرے کہ تم سن ہی نہ سکو. اور یہ لوگ جو ہیں، ان کی ایک اور عادت ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بڑا باندھتے ہیں. قریب ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور یہ جہنموں میں الٹے پڑے ہوئے ہوں گے. پھر کعب بن اشرف کے بارے میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. تو ایسا جو ہے اپنے حسد کے آگ کے اندر مجبور ہوا کہ جا کے مکہ کے کفار کے ساتھ الائنس، پولیٹیکل الائنس کرنے چل پڑا. اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے لوگ طاغوت کے ساتھی ہیں جو کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں، جبکہ تورات میں وہ ایک عالم ہے، وہ سب چیزیں پڑھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، کے باوجود وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہے نا، اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا دوڑا آتا ہے مدد کے لیے، لیکن جب ان کے اطاعت کرنی پڑتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اس کو اگر ہم اپنے اوپر انالائز کریں نا تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. جب مشکل ہوتی ہے تو ہم گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، صدقے خیراتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جب اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم چھپتے پھرتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. اطاعت اللہ اور رسول کی بہت ضروری ہے. یہ دائمی اور غیر مشروط جو ہے حقیقی قسم کی اطاعت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اولو الامر جو ہیں، ایسے لوگ جو کہ بڑے، جس طرح حاکم ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، یا بڑے اولیاء ہیں، ان کی بھی اتباع ضروری ہے. لیکن ان کا اتباع اگر اللہ اور رسول کے اتباع کے مطابق ہو، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کا اتباع بھی نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 64 بہت خوبصورت آیت ہے کہ وَلَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور شرم آئے اور ندامت ہونی شروع ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگ لو. وَجَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، بس تم ان کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا. یعنی کہ سب پکی جو ہے گارنٹی دی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در نبی پر آ کے معافی مانگتا ہے اس کی معافی پکی ہی پکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو کام بنے گا. کیوں ضروری ہے معافی؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں مل رہی؟ کیا اس میں کوئی شرک کے کوئی جراثیم پائے جا رہے ہیں کہ در ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا امپورٹنٹ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے واسطے سے یا درود پڑھ کر یا ان کو سلام پیش کر کر یا ان کے ذریعے سے جو آتا ہے تو اسی کا ہی کام بنتا ہے. جو در حبیب پر نہیں آیا تو وہ در بدر ہو گیا. یعنی کہ حضور کی اطاعت، ان کی حاکمیت اور ان کا مرتبہ پہچاننا چاہیے. اور یہی اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی بنا رہے ہیں، ہماری جو ہے ذہنی تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت، ان کے احکامات، اس کے مطابق ہی سارے کام بننے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. پھر یہ کعب بن اشرف کا واقعہ دوبارہ ہے کہ ہر فیصلے میں جب تک یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانیں گے اور یہ خود غرضیوں والی عادت کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی یہ عادت کہ دنیا کا نفع نقصان پلس مائنس اسی کے اندر یہ گھومتے رہتے ہیں کہ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں پیسے کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، ہمارے مرتبے کا، عہدے کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، دنیاوی جو ہے عیش و آرام کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے ان کے اندر ایمان نہیں آئے گا. ہم اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، جواب آپ کے پاس ہے پہلے سے ہی موجود. اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ تو سب کچھ اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، وہ بن دیکھے سودے کرتے ہیں، ان کی ڈیل ہی اس طرح کی ہوتی ہے سب کچھ لے لیں اور جنت دے دیں. اللہ فرماتے ہیں جنت سستی تو نہیں ہے، اس کے لیے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تو تمہیں ڈیل ورک کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک بزنس ہے. جو اس بزنس میں کرتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ پروفٹ جو کمایا ہے. آگے جہاد کا فلسفہ پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے. کہیں کوئی مظلوم ہے، تکلیف میں ہے، تو مسلمان جو ہے مجاہد وہ فوراً جائے گا، اس کی مدد کرے گا. جہاں پر باطل غالب آیا ہوا ہے اس کو الٹا کر حق کو غالب کرے گا. اگر کفر طاقت میں ہو تو پھر جو ہے جس طرح شعب ابی طالب میں صبر کیا گیا اور پھر ہجرت مدینہ کروائی گئی، پھر فتح حدیبیہ، فتح خیبر اور پھر آخرکار فتح مکہ، یہ سارا کچھ سیکوینس کے ساتھ ہوگا اور یہ سب حکمت سے کرنا ہوگا. موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا پڑے گا. جہاد سے بھاگنا یاد رکھیے کبیرہ گناہ ہے. ہم آج کل جو ہیں بزدل مائیں ہیں اور آگے سے ہمارے بچے بھی بزدل اور ان کے بچے بھی بزدل، ہم سے کہیں زیادہ بزدل. اللہ تعالیٰ ہماری کایا پلٹ دے اور اتنی بہادر مائیں ہمیں بنا دے کہ ہم خود اپنے بچوں کو شہادت کے لیے پیش کریں. تدبر فی القرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو خالی عربی زبانی پڑھنے کی بجائے بغیر سمجھ کے پڑھنے کا جو ایک رواج پیدا ہو گیا ہوا ہے، طوطے کی طرح اس کو پڑھنے کی بجائے اس کو سمجھیں اور اپنے اوپر اپلائی کریں، غور کریں، تفسیر دیکھیں، تشریح دیکھیں، اس کے اندر ریسرچ کریں کہ حکم ربی میں ہم کس کٹہرے میں کھڑے ہیں. پتہ تو چلے نا کہ اس کے مطابق ہم اس وقت ہمارا کہاں پر مقام ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں. اور یہ منافق جو ہیں یہ بنجر زمینیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ان کو سکھانے پڑھانے سے. علم کے ہیرے جواہرات قرآن کے اندر ڈوب کر ہی ملیں گے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ امن اور سلامتی کی دعائیں دیتا ہے اور امن سلامتی کے کام کرتا ہے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بغض ہے، نفرت ہے. کیوں ہے؟ عملاً جو ہے ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے امن، سلامتی، خیر خواہی کا پیغام کیوں نظر نہیں آتا؟ جواب آپ سب کے پاس ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم سیرت سے دور ہیں، ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے اور ہم خالی خولی جو ہے رمضان کے اندر تفسیریں، دورہ قرآن پڑھ کر پھر ہم واپس وہیں کے وہیں آ جائیں گے. اس کو ہم عمل کے برج کو کراس نہیں کر پا رہے ابھی تک. سلام کرنے کے مختلف کیفیات بتائی جا رہی ہیں، سلام کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آنے والا بیٹھے ہوئے کو کرے، باتھ روم میں سلام نہ کیا جائے نہ جواب دیا جائے، اجنبی نہ محرم کو اور غیر مسلم کو بھی سلام نہ کیا جائے. یہ عورتوں کے لیے ہے. ہاں ایک سلام کی اور قسم ہے جو کہ فرشتے ہمارا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں جب ہم انہیں درود و سلام بھیجتے ہیں. روضہ رسول پر کھڑے ہو کے ہم خود سلام پیش کرتے ہیں. اتحیات میں ہم سلام پیش کرتے ہیں. قرآن جو ہے اس کے اندر سلام علی المرسلین، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سلام گارڈ آف آنر پیش کیا ہے. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
خود جو ہے جنت میں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے جو جنتی مخلوق ہیں وہ ساری جو ہے مومنین کو سلام پیش کریں گی، مبارکبادیں پیش کریں گی۔ ایک اور سلام کی قسم ہے کہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاؤ، یعنی کہ ان کو اگنور کرو اور ان کے ساتھ بحث میں نہ پڑو۔ پھر ایک پل صراط پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلم امتی والا سلام پیش کریں گے۔ تو یہ ہمارا مذہب اسلام ہے ہی سلامتیوں کا مذہب، کہ ہمارے سے چاروں طرف جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ساری امن میں ہے، ساری ہماری طرف سے سلامت رہے، اور ہماری طرف سے کسی کو کوئی اذیت کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ہم ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ یہی سلام کا مطلب ہے۔ آگے دیت کے آ رہے ہیں، خون بہا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے کسی سے تو یا تو قصاص دیں گے کہ جان کا بدلہ جان، یا پھر دیت ہوتی ہے جس کو خون بہا کہتے ہیں کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے یا 100 اونٹ کی تعداد۔ اب اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ رسا کی رضامندی سے قاضی فیصلہ کرے گا کہ وہ رسا کو کتنا جو ہے خون بہا یا دیت دی جائے گی۔ آخر میں کچھ بڑے پیارا ایک ٹاپک ہے کہ ہجرت کیا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا۔ لوگ گھر بار چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے، کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑتے ہیں کہ جی ہم لنڈن امریکہ پڑھنے جا رہے ہیں، کچھ لوگ مال کمانے کے لیے دبئی جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں گھر بار چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ عورت کے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں کہ جی باہر شادی کر لی ہے، باہر سیٹل ہو گئے ہیں۔ جب پاکستان بنا ہم نے دیکھا لٹے پٹے قافلے یہ ہندوؤں کے دیس کو چھوڑ کر ایک اسلامی وطن بنانے کے لیے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے یہاں آئے۔ پھر ہم نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے اوپر رزق اور برکت کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے۔ یعنی کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے نا، اس کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، اس کی عزت میں، ہر چیز میں برکتوں کے وعدے ہیں۔ جو سب سے پیاری ہجرت ہے نا، وہ گناہوں سے کچھ چھوڑ کر نیکی کی طرف ہجرت کرنا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی ہم یہ کنورٹ ہو گئے ہیں، جی یہ اسلام کی طرف آئے ہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے، ساری فیملی کو ناراض کیا ہے، سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو اپنا دیا، انہوں نے اپنی زندگی کا دھارا ہی بدل دیا، فل یو ٹرن لے کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ والی ہجرت نصیب کرے کہ یہ جو ہمارے اندر کی ایک ہجرت ہے کہ ہم نفس کی بات کو چھوڑیں اور فوراً ہجرت کر کے روح کی طرف چلے جائیں، فوراً ضمیر اور روح کی طرف ہجرت کریں۔ یہ ہجرت ہمارے اندر ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ پھر صلاۃ خوف کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو آدھی فوج جنگ کرے گی، آدھی پیچھے امام کے نماز پڑھے گی ایک رکعت پڑھ کے، پھر آدھی واپس وہ والی چلی جائے گی، اور جو جنگ لڑ رہی تھی وہ پیچھے آ کے نماز پڑھے گی۔ نماز معاف نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز پوری کرو، تو ہم گھر بیٹھے ہوئے ذرا ذرا سی بات پہ کہ ہائے دل نہیں چاہ رہا، ہائے سستی ہو رہی ہے، ہم کس طرح نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو ایسی سرگوشیاں جو سازشی ہوتی ہیں، جس میں ہم کسی کے خلاف جو ہے کوئی نیگیٹو پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ان سازشوں کا انجام برا ہے۔ یتیم بچی کے بارے میں قرآن بہت زیادہ کانشیس ہے، کیونکہ ایک تو وہ عورت ذات ہے، دوسرا کہ وہ کسی اور کی گارڈین شپ میں ہے، اس کا مال ظاہر ہے وہ بھی کسی کے اندر ہوگا، تو زیادہ جو ہے چانسز ہے کہ شیطان اس کے گارڈین کو جو ہے وہ لالچ میں حرص میں اس کے اندر لس ڈال دے گا، اور اس بچی کی حق تلفی ہو جائے گی، شیطان اس کو یہ وار کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یتیم بچی کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ یتیموں کا ذکر آتا ہے تو یتیم بچی کا ضرور آتا ہے، کیونکہ وہ ڈبل جو ہے ویک ہے اس وقت، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین انتظام کرو، صاحب احسان بنو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے کہ نیکی کی وہ کیفیت کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ساتوں آسمانوں کے اوپر تخت اللہ کے عرش کا جو ہے عرش رحمان کے پاس آپ دونوں ہاتھ باندھے حضوری میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں جب ملتی ہیں
تو اس کو پہلے تصور کی طاقت سے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ یہ تصور کی طاقت عادت بنتی ہے، اور پھر ایک دن ہم مشاہدہ اور حضوری میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی پھر کیفیات ہی اور ہوتی ہیں۔ تزکیہ اپنی جگہ، یہ ساری باتیں تزکیہ نفس کی باتیں ہیں، لیکن جب تک جان دینے کی نیت نہیں کرو گے اللہ کے لیے کہ اللہ میں جان مال اولاد سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں، سب کچھ دینے کو تیار ہوں، تب تک یہ احسان والی کیفیت نہیں آتی۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔